دو چیزیں اس میں مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امام بنانا، اہل بدعت میں سے کسی بھی فرد کو امام بنانا یہ درست نہیں ہے۔ کوشش آدمی یہ کرے کہ متقی پرہیزگار اہل سنت سے ہو تو اس کو امام بنائے، اس کے پیچھے نماز پڑھے، جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و فاجر کے پیچھے نماز پڑھو۔ لیکن جہاں آپشن ہی نہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ جو لوگ جا رہے ہیں سعودی عربیہ، ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، وہاں امام منتخب ہے سعودی گورنمنٹ کا، وہی امام نماز پڑھائے گا، دوسرا وہاں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو جہاں آپشن نہ ہو تو کیا وہاں بھی کراہت باقی رہے گی؟ جس طریقے سے قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے حرام ہونے کا قول کیا اور کہا کہ فَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ اگر آدمی حالت اضطرار میں پڑ جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ آپشن اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو کیا کراہت کا آپشن یہاں بھی باقی رہے گا یا اس کے لیے کراہت کا آپشن اڑ جائے گا؟ کیا اس کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اس مجبوری کی صورت میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس صورت کی کراہت کا کسی نے ذکر نہیں کیا یا میری نظر نہیں پڑی۔ میں نے اب تک جو دیکھا اس مسئلے کو، اس میں یہ کسی نے کہیں میری نظر نہیں پڑی ہے کہ اگر بصورت مجبوری جہاں پہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے وہاں بھی کراہت باقی رہے گی، ایسا کوئی مسئلہ، ایسا کوئی جزیہ میری نظر سے کم نہیں گزرا۔ لیکن علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ جو حنفی فقیہ ہیں، ان کا ایک حوالہ سامنے آیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے میں کراہت نہیں ہے، نماز وہاں پہ نہ پڑھنے میں کراہت ہے۔ ایسے مقام پہ نماز نہ پڑھنے میں، جماعت ترک کرنے میں کراہت ہے، کیونکہ جماعت واجب ہے، جماعت کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور بہت دلچسپ بات لکھی ہے علامہ ابن ابی العز حنفی نے، انہوں نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ اہل بدعت کی اقتداء کر لینا، اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھ لینا، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اور ان کی بدعت کی وجہ سے جماعت ترک کر دینا، جمعہ ترک کر دینا، عیدین ترک کر دینا، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ میں نے غور کیا کہ امام ابن ابی العز حنفی نے ایسا کیوں لکھا ہے کہ جہاں پہ بدعتی امام ہو اور امام راتب ہو، نصب کردہ ہو، حکومت کا نصب کردہ امام ہو، اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے، اور وہاں پہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، اس بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو ہم خود بدعتی ہو جائیں گے۔ اس نماز نہ پڑھنا یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، اور نماز پڑھ لینا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ یہ ایسا انہوں نے کیوں لکھا ہے؟ تو سمجھ میں آیا کہ چونکہ صحابہ و تابعین کا عمل یہی ہے کہ وہ اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو صحابہ اور تابعین کا جو مسلک ہے وہی مسلک اہل سنت ہے، گویا اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا یہ صحابہ و تابعین کا طریقہ ہے، اور نہیں پڑھنا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اب کہیں گے کہ اہل بدعت کا طریقہ کیوں ہے؟ تو اہل بدعت کا طریقہ اس لیے ہے کہ عام طور پہ بدعتیوں نے اپنے علاوہ دیگر فرقوں کو کافر کہا ہے۔ عام طور پہ امامی شیعوں نے لکھا ہے کہ جو نظریہ امامت کو نہ مانے، اسلام کا چھٹا رکن نظریہ امامت ہے، اور جو نظریہ امامت کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو پورے سنیوں کو اسلام سے نکال دیا۔ خوارج نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں اسلام سے باہر چلے گئے، ہے نا۔ معتزلہ نے کہا کہ جو گناہ کبیرہ کر لے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو دیگر جو بدعتی فرقے ہیں وہ ان کی نظر میں جو بدعتی ہوتا ہے، ان کی نظر میں جو بدعتی ہوتا ہے اس بدعتی کو اسلام سے چھٹی کر دیتے ہیں، اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگ کافر ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں پڑھتے ہیں۔ تو کسی صورت میں اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک والوں کے پیچھے کسی صورت میں نماز نہ پڑھنا علامہ ابن ابی العز حنفی کی تحقیق کے مطابق یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، اور بدعتیوں کے پیچھے وقت ضرورت نماز پڑھ لینا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اہل بدعت کا طریقہ اپنائیے یا اہل سنت کا طریقہ اپنائیے، یہ آپ جانیں۔